میری بات سن لیں. وہ بات سنو بھائی میری بات. میری تقریر میں نعرے ہو پھر میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں پلیز. وہ میری بات سنو نا بھائی. ہو گیا نعرہ یار سنو نا بات میری بھائی. روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے. روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے. یہی آشفت سری دے گی اسیری سے نجات. یہی آشفت سری دے گی اسیری سے نجات. سر سلامت ہے تو یہ دیوار بھی دروازہ ہے. سر سلامت ہے تو یہ دیوار بھی دروازہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب سعید کی مہمان خصوصی ہماری بہن، ہماری بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کے آزمودہ کار سیاسی رہنما جناب راجہ ظفر حق صاحب، جماعت کے سیکرٹری جنرل جناب پروفیسر ایس اقبال صاحب، اور اسی طرح سے پاکستان کی مرکزی قیادت اور آزاد کشمیر مسلم لیگ کے سینئر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب، اور خاص طور پر کارکنان مسلم لیگ نون اور آپ نوجوانوں یوتھ جو میری امیدوں کا مرکز ہے، جو میرے خوابوں کی، ہم سب کے خوابوں کی تعبیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میں آپ سن لو نا بات میری بچہ، میری بات سنو. اور میں نے آپ کو کوئی تاریخ بھی بتانی ہے نا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا ابا جان نے کیا کیا. سنیں، میں آرگنائزر کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں جو رئیس صاحب آپ کا، سارے آزاد کشمیر سے ہمارے سیاسی کارکن اور یہاں پر مہاجرین جو راولپنڈی میں قرب جوار میں مقیم ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں. آج 115 سال قبل یہ سنیں آپ نوجوانوں، کل آپ کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی. میں اور صبح اپنے مناظر صاحب بات کر رہے تھے. 115 سال قبل 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس عمارت کا نام احسان منزل تھا. احسان منزل صد نواب صدادہ سلیم اللہ خان کا گھر، جہاں پر لیگ کا قیام عمل میں آیا. اور یہ بھی ہمارے لیے فخر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے لیگ کا قیام عمل میں آنے والے لوگ کشمیری نسل تھے. اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی جماعت کی قیادت ہے کشمیری نسل شخص کے ہاتھ میں، جس کا نام محمد نواز شریف ہے. یہ سن لے بات میری، آپ بات سنیں. اکٹھے ماریں گے، میں خود ماروں گا نا. اور بھائی میں خود نعرے ماروں گا نا میری بات پہ بہت بات کریں نا یار. میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر وہی بات کرتے ہیں آپ. یہ دانتہ کھولیں. جب پارٹی کے صدر خطاب کر رہے ہو آپ پلیز، یہ کیا ڈسپلن ہے آپ کا؟ آپ اپنی قائد کے سامنے یہ ڈسپلن پیش کرنا چاہتے ہیں؟ پارٹی کے قائد، پن ڈراپ سائلنس. جو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا بات ہے؟ میری بات سنو بھائی. اب میں اپنا سر بولوں گا یار، یا تو بولو یا میں بولوں گا. نہیں، میں اس طرح کا ڈسپلن کا میں نہیں یہ نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کرنے دوں گا نا، بالکل نہیں کرنے دوں گا. میں بالکل نہیں کرنے دوں گا. میں جو مرضی ہو جائے، آپ سارے ناراض ہو جائیں، میں بے شک ہوتے ہو. اس طرح پارٹیاں نہیں چلتی. یہ کوئی پی ٹی آئی تو نہیں ہے بھائی. جب ایک بات سمجھائی جائے اس پر کرے. نعرے ہم خود ماریں گے، آپ اور میں اکٹھے ماریں گے تاکہ یہ نعرے لندن جائیں سیدھا لیڈر کے پاس، ادھر بھی جائیں. میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا، یہ پاکستان ویسے نہیں بنا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی.
بے شمار قربانیاں دی گئی پاکستان کے لیے. 1940 کی قرارداد پتہ ہونا چاہیے آپ کو. 2 قراردادیں پاس ہوئی تھی. ایک پاکستان کی قرارداد جس کو قرارداد لاہور کہتے, بعد میں اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا, اور دوسری فلسطین کے حوالے سے. یہ قائد اعظم کی قیادت میں 2 قراردادیں پاس ہوئی, 1 نہیں 2. کشمیر اس کے ساتھ فلسطین, یہ لازم ملزوم اللہ کے فضل و کرم سے دونوں مسلمانوں کے مسئلے. یہ مسلمان ہند کو یہ ان کا ترا امتیاز ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوٹ مسلمانوں کے آزاد فلسطین کے قیام کے لیے بات کی. اور جب سال ایک پاکستان کی قرارداد جس کو قرارداد لاہور کہتے, جمہوری انداز میں ووٹ کے ذریعے دنیا کے نقشے پر قائم ہوئی. کوئی مثال نہیں ہے اس کی ملتی دنیا کے اندر کہ جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں جو ہے ووٹ کے ذریعے جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ایک ملک بن گیا جس کا نام پاکستان. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں جو ہماری لیڈرشپ کی قیادت بیٹھی ہے لیگ کی, کہ سال قائد اعظم 2 بار کشمیر کی, ایک سال 1936 میں, پھر 1944 میں. اصل دورہ ان کا 1944 میں تھا. وہ جموں کے راستے داخل ہوئے اور کوالا سے پھر یہ جو راول پنڈی ہے یہاں پر داخل ہوئے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس شخص کی سوچ ملاحظہ فرمائیے. جب وہ واپس آئے اس 12 کو کے مقام پر گاڑی کو کھڑا کیا اور کہا پاکستان کا مستقبل کا دار خلافہ ادھر ہوگا. یہ سال 44 کی بات, جون. اور سال 44 میں ہم نے اپنے آپ کو بانی پاکستان حضرت کا محمد علی جناح کے ہاتھ میں دے دیا کشمیریوں نے. بدقسمتی کے ساتھ جو کشمیر کا سب سے بڑا لیڈر تھا شیخ عبداللہ, اس نے قائد اعظم کی بات نہیں مانی. اس اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں ملنے گیا جناح صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ میں نے دھوپ میں اپنے بال سفید نہیں کیے, میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کا اعتبار نہ کرنا. لیکن بدقسمتی ہماری کہ وہ یہ بات سمجھ نہ پایا. اور بعد میں جب 9 اگست 1953 کا جب اس کو ہتھکڑی لگائی اس کے دوست نے جواہر لال نہرو نے, ویسے تو وہ وزیر اعظم تھا کشمیر کا, اس نے کہا کہ میں دھوکہ کھا گیا اس کانگریس سے, قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے. لیکن وہ بعد میں بعد از علاج بعد از مرگ جو ہے وہ علاج وہ بات بنی نہیں اس کی. جس دن سال یہ 2010 میں اللہ بھلا کرے محمد نواز شریف صاحب کا بے شمار ساتھی یہاں پر موجود ہیں, ہم وہاں پر گئے پنجاب ہاؤس میں. میں نے چھوٹی سی مختصر گزارش کی کہ میاں صاحب ہم آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں, آپ ہمارا ہاتھ تھام لیں. اللہ بھلا کرے اس کا اسی وقت اس نے جو باقی جو ساتھی یہاں بیٹھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لمبی بات ہو جائے گی, جن کی ایک کاوشیں تھی کہ آزاد شفیع لیگ کا کیا عمل میں لایا. وہ لایا کیوں؟ لایا اس لیے کہ جو سب سے پرانی جماعت تھی کشمیر کے اندر, آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس, اس کی قیادت تحلیل شدہ نظریات کی حامل ہو چکی تھی. یہ رشتہ ہم نے دوبارہ قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ جوڑا میاں محمد نواز شریف کی شکل میں, مسلم لیگ کی شکل میں. اس لیے یہ ویسے نہیں ہے, کوئی اقتدار کے لیے جماعت نہیں بنی ہے جیسے آج کل ایک کچھ لوٹے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں آتا, اس کا نام ہی لینا ضرورت نہیں ہے, کوئی جو مطلب ہے ان کا کیا میں نام لوں. چھوڑو جی, چھوڑو, دعویٰ کرو, اور چھوڑو جی, ان کا کس نے نام لیتا, اپنا وقت ضائع کرتے. خام خواہ اپنا منہ زبان خراب ہوتی ہے بھائی. تو میری بات سن لے, میری بات سنیں, میری بات سنیں. جنوری سن لے میری بات. جنوری 1947 کو جو آخری الیکشن ہوا متحدہ ریاست جموں کشمیر کے اندر, مسلم کانفرنس سب سے بڑی جماعت بنی, اور اسی جماعت کی جنرل کونسل نے 19 جولائی 1947 کو پاکستان کی قرارداد الحاق کے پاس کی. ابھی پاکستان کا قیام نہیں آیا تھا. ہم نے پاکستان کے قیام کے سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے جو ریاست جموں کشمیر نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, یہاں لیڈرشپ بیٹھی ہے لیگ کی, وہ دہلی میں تقسیم کر رہا کشمیر, اور ادھر اسلام آباد میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اور ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر 84,000 مربع میل کی ریاست ناقابل تقسیم وحدت ہے, اس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ ہم نے کر رہا ہے.
یہ دہلی اور اسلام آباد میں نہیں کر رہا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کر رہا ہے، اور ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میری بات یاد رکھنا، میری بات سن لو میرے بھائیوں، میری بات سن لو کہ آئندہ آزاد کشمیر کا الیکشن اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس مسئلہ کشمیر سے زندہ رہنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ میری بات، میں خدا میں کسی سے ڈرتا ہی نہیں بھائی، میری زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں، میں نے کسی سے کیا ڈرنا، نہ یہ کوئی سیاسی شعبدہ بازی بیان کر رہا ہوں، آنے والے حالات سے آپ کو واقف کر رہا ہوں۔ یہ الیکشن یا اس کو قائم رکھ رہے رائے صاحب اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب اور میری بہن جو ہے مریم اور اپنا پروفیسر صاحب، یہ 84,000 مربع میل کی ریاست اب 5,000 پر آ گئی ہے۔ ادھر اس نے بھیج دیا، ادھر انہوں نے کر دیا، اب یہ سارا ریاست میں 5,000 مربع میل پر آ گئی ہے، اور یہ 1957 کی قراردادوں کی سریت خلاف ورزی، ادھر سے کرے یا کوئی ادھر سے کرے، دونوں کو پابند کیا انہوں نے۔ اور میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کو کچل کر بعض باتیں کی ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے۔ آپ کب تک ہمارا امتحان لیتے رہیں گے؟ جو کچھ اس حکومت نے یہاں پر کیا، درست فرمایا پروفیسر صاحب نے، پتا تھا سب کو کہ کیا ہونے والا ہے، کیا اقدامات اٹھائے پاکستان کی حکومت نے۔ مجھے افسوس ہے، میرے پر قدغن یہ ہے کہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا، میں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے سرکاری باتوں کا، میں بیان نہیں کر سکتا، واللہ خدا یہ سارے میرے آگے ایسے میری آنکھیں ایکس رے ہیں، میں سب کا پول کھول سکتا ہوں، یہ کیا کرتے رہے ہیں، لیکن بخدا رائے صاحب میری مجبوری ہے، مشاہد حسین سید صاحب میری مجبوری ہے، میرا دل چھلنی ہے اس وقت۔ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو کچھ 5 اگست کو ہوا، جو مودی نے کیا کشمیریوں کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ نہیں کیا، اسے پاکستان کے ساتھ کیا۔ ہم تو بھگت رہے تھے پہلے اس کے مظالم، اسے پاکستان کے ساتھ کیا۔ کیا جواب دیا آپ نے اس کو؟ مجھے پتا ہے یہ کیا جواب دیا انہوں نے، آپ نے کیا جواب دیا اس کو؟ بانی پاکستان جب زندگی اور موت کی کشف میں مبتلا تھے ادھر اپنا بلوچستان میں زیارت کے مقام پر، 3 باتیں ان کے لفظ منہ سے نکلتی تھی، پاکستان، کشمیر اور مہاجرین کی بات کری، کوئی چوتھا نام مجھ سے نہیں لیا اس شخص نے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ہماری لاشوں پر سے گزر کر آزاد کشمیر کو صوبہ بنائے گا، ہماری لاشوں پر سے گزر کر بنائے گا، جو مرضی ہو جائے۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں، اگر آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو آپ کے خلاف بھی جنگ کریں گے، میں خدا آپ سے کہتا ہوں۔ کشمیریوں کا خون اتنا آزاد نہیں ہے، 6 لاکھ کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، 11,000 میری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے کشمیر کے اندر۔ میرے ہمارے سینکڑوں بچے اور بیٹیاں جن کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ یہ میں بتا دوں آپ کو بات، آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں صاف بات آپ سے کر دی ہے میں نے، یہ نہیں ہوگا یہ۔ اور میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اگلے الیکشن میں آزاد کشمیر کے اندر۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہاں گلگت کا ڈرامہ نہیں ہوگا آزاد کشمیر کے اندر، جو کرے گا اس کو ہم تگری کرنا چاہیں گے، اس کو یاد رکھے گا اس نے کس قوم کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کے کارکن، اس کے ساتھی، اس کی جماعت زندہ ہے۔ آپ 6 لاکھ کشمیریوں کے خون کے امین ہیں، آپ 11,000 میری ماں بہنوں کی عصمت جو دری ہوئی ہے اس کے امین ہیں آپ۔
آپ ان سینکڑوں ہزاروں جو نوجوان جو جن کی آنکھوں کی روشنائی چھین لی گئی ان کا آپ امین ہے. آپ ہزاروں آزاد کشمیر کے رہنے والے بے بس سیز فائر لائن پر رہنے والے لوگوں کے خون کے امین ہیں. آپ کوئی چھوٹی قوم نہیں ہے. آپ 45 لاکھ کسی سے کم نہیں ہے. آپ 5000 بربابیر کسی سے چھوٹے نہیں ہے. آپ نے پاکستان میں کشمیر کا پرچم بلند رکھنا ہے. آپ نے یہ میری بات یاد رکھے. آپ بخدا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں بہت باتیں کر سکتا تھا, اس لیے میری گزارش ہے آپ سے نوجوانوں, آپ ہمارے ماتھے کا جومر ہے. آپ اس قوم کا مستقبل ہے. آپ نے اس پرچم کو سربلند کرنا ہے. سبز علی پرچم آپ نے پاکستان کا اور لیگ کا پرچم کشمیر میں سرنگون نہیں ہونے دینا. آپ نے ہم انشاءاللہ تعالی ہر اس قوت کا مقابلہ کریں گے جو پاکستان سطح ہمارا رشتہ کمزور کرے گی. مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ جو وعدے 2013 میں لاہور ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ کی مرکزی قیادت میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں آزاد کشمیر کے حوالے سے کیے گئے تھے, اس کو بااختیار بنانے میں وہ پورے ہوئے. احسن صاحب آپ کا شکر گزار ہوں. ترقیاتی معاملات میں آپ نے ہماری مدد کی. میں میاں صاحب کی جو بخدا میں آپ سے کہتا ہوں, جو شفقت میاں نواز شریف آپ کے ساتھ کرتا ہے میں بھی نہیں آپ کے ساتھ کر سکتا. میں خود کشمیری. اس کے بعد شاہد صاحب نے, شاہد خاقان عباسی نے ہمارے ساتھ جو ہے جو کام کیا, میں ان کا شکر گزار ہوں. میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں 2-3 باتیں آپ سے کر رخصت چاہتا ہوں. میری بات سن لیں. کہ 33 سیٹیں آزاد کشمیر کے اندر ہے اور 12 سیٹیں پاکستان کے اندر ہے مہاجرین کی, جس میں 9 سیٹیں پنجاب کے اندر ہے. یہ جو 12 سیٹیں مہاجرین اور ہماری جو مرکزی جو جماعت ہے وہ اس کی ووٹوں کی حفاظت کرے گی. اس کی آزاد کی میں انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ. میں دعوے سے کرتا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ لیگ کی حکومت ہے, کوئی کمزور حکومت نہیں. مجھے کسی کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں. انشاءاللہ ٹھوک بجا کر 4.5 سال حکومت کیا, ٹھوک بجا کر اگلے 6 مہینے بھی پورے کریں گے. اور ہم نے تاریخ کا دھارا بدلنا ہے. اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کو دوبارہ 2 سے کامیاب کر رہے ہیں. آپ نے چھوڑو یار اس کو, کیا ہے یار, ادھر بات سن, چھوڑو, کیا ہے وہ, ویسے ہی ہے وہ, کیا ہے وہ ہے نا غالب کا شعر ہے کہ کاغذی ہے پیرہن پکڑے تصویر کا. چھوڑو یار اس کو. تو میں آخری تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نعرے لگا کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. سن لو بھائی بات. او بھائی بات سنو. نعرے میں لگاؤں گا, بات سنو, نعرے میں لگاؤں گا, جواب تم نے دینا, نہ مارو اپنے نعرے. اسلام, اس طرح نہیں, اسلام, پاکستان,
قائد اعظم مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف مریم نواز شہدائے جموں کشمیر. شکریہ. آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. آپ کو کس کا انتظار تھا؟ کس کا انتظار تھا؟